سر زمین کا رہنے والے، زمین کا کھانے والے جب آپ کے کورٹس کے فیصلے آتے ہیں تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ججوں پر کاؤنٹر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ آسما جہانگیر کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا ایک کلپ ہے، ویڈیو کلپ ذرا پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے، کسی نے بھی اگر قانون پڑھا ہو تو وہ یہ بتائے گا آپ کو کہ یہ فیصلہ کسی قانون پہ مبنی نہیں ہے، اور جج صاحب کو ویسے بھی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی مسجد کا خطیب ہونا چاہیے۔ یہ لاہور کا بہت زیادہ مشہور چوک کہلاتا ہے، کلبہ چوک، جہاں پر جو منچلے ہیں وہ ہاتھوں میں پھول پکڑے، گلے میں سبز رومال پہنے ہوئے، جو بھی وہاں سے کوئی بھی یونیورسٹی کو اگر ایک لڑکی جا رہی ہے یا اپنی کسی جاب پر جا رہی ہے، ان کو روکتے ہیں اور ان کو پھول پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ کو پکڑا بھی پاتے ہیں، مگر کچھ لڑکیاں آگے سے کافی آگ بگولا بھی ہوتی ہیں۔ مگر سب سے بڑی یہاں پر جو نااہلی ہے وہ پولیس کی نااہلی ہے۔ متعدد بار یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے پولیس کو انفارم کیا ہے، مگر یہاں پر کوئی بھی پولیس نہیں پہنچتی، اور اگر پولیس کی گاڑی پہنچی تو چھپ جاتے ہیں، اور پولیس ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس نے کچھ پیسے لیے ہیں اور وہ پولیس یہاں سے چلی گئی ہے۔ یہاں پر لڑکیاں کافی پریشان ہیں، اور یہاں پر جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے جب یہ لڑکے یہاں پر آتے ہیں۔ مگر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پولیس جو لاہور شہر ہے یہاں پر بھی منچلوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، اور لڑکیاں یہاں پر بے بس دکھائی دی، کئی لڑکیاں ایسی بھی دیکھنے میں آئی جو رو پڑی، مگر لڑکے جو ہیں وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ اور ایسا جو یونیورسٹی کیمپس پل ہے اس کے قریب بھی لڑکے کھڑے ہیں اور ایسی شرارتیں کر رہے ہیں۔ جی ہمارے عدالتی احکامات، ایک جانب ہمارے عدالتی احکامات اور دوسری جانب ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے بیانات، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں نقاب اوڑھے حجاب میں پھرتی ہوئی بچیوں کو یا خواتین کو۔ اس پر بات کرتے ہیں اوریہ صاحب سے۔ اوریہ صاحب کیا ہے؟ آسما جہانگیر صاحبہ کی اپنی بیٹی تو چاہتی ہے گاڑی میں، اس کو کوئی گنڈا پھول نہیں دینے آتا، وہ تو گاڑی سے اترتی اور کل کہہ دے گی کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ اس کو اسکارٹ بھی دے دے گا۔ جی بالکل، آسما جہانگیر صاحب کہہ دے گی تو ان کو ہوم ڈپارٹمنٹ اسکارٹ دے گا، میری جان کو خطرہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، سب کو آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی، میں زندگی میں 9 سال ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی ایک دن بھی اپنے ساتھ گارڈ نہیں گھمایا۔ جار محمد رند تھے، اس کے ایک سالہ تھا، ان کو قتل ہو گیا، ہم نے پکڑنے کے پیچھے گئے، پکڑ لیا، جیل توڑ کے بھاگ گئے۔ جی مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ اکیلے جاتے ہیں سبی سے کوئٹہ، آپ گن مین لے لیا کریں۔ میں نے کہا جو مرا ہے گن مین سمیت مرا ہے، اکیلا کوئی نہیں مرا۔ بالکل ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسجد کا خطیب بہتر ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو 1400 سال سے مسجد ہمارے ہاں بنیاد ہوتی تھی انصاف فراہم کرنے کی۔ جی ہاں، ہمارے سارے فیصلے عدالتوں میں اترے ہیں، اور قانون پڑھاتی ہیں ہم نے قانون نہیں پڑھا ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پبلک ڈیسنسی اور اس ڈیسنسی کو پریویل کرانے کے لیے اور انڈیسنٹ ایکسپوجر کو روکنے کے لیے کیا پی پی سی کی دفعات نہیں ہے؟ کیا انڈیسنٹ ایکسپوجر جو ہے اس کے اوپر دفعہ نہیں لگتی؟ کیا عدالت کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ 4 بیٹیوں کے نقاب کھینچے جائیں اور ان کو اس طرح پھول پیش کیے جائیں؟ کیا یہ آسما جہانگیر کی بیٹیاں نہیں تھیں صرف اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، اور پھر عدالت کہے کہ اب میں ان گنڈوں کو سزا دیتی ہوں؟ کیا پاکستان کی عدالتوں میں جو سو موٹو ایکشن لکھا ہوا ہے، قانون سے آئین سے کھرچ کے پھینک دو یار؟ کیوں رکھا ہوا ہے تم نے آئین میں سو موٹو؟ آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 199(1) کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کل کو اس طرح کی جو کوئی حالت ہو وہ خراب ہے۔ آپ گھر میں مناؤ ویلنٹائن، میرے دروازے پہ مت مناؤ یار، میرا دروازہ مقدس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہر اس مسلمان کا دروازہ مقدس ہے، ہر اس گلی پہ آسما جہانگیر کا نہیں حق، میرا بھی حق ہے اتنا ہی۔ میرے دروازے کے سامنے بے حیائی اور فحاشی مت پھیلاؤ، اپنے گھر میں پھیلاؤ، ہم نہیں روکیں گے، جو مرضی کرو، جتنا کچھ کرو، اسلام میں بھی نہیں رکتا۔ عمر ابن خطاب
کود کے ایک گھر میں گئے تھے, انہوں نے کہا تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا عمر تم کس کی اجازت سے اندر آئے ہو, تم گھر میں ویلنٹائن بناؤ, جو مرضی کرو, میرا دروازہ اور آسما جہانگیر کا دروازہ برابر سانجا ہے, اس دروازے کے باہر مت کرو, اس دروازے میں فوج مت پھیلاؤ. تم نے ٹھیکہ لے لیا ہوا اس ملک کو اس طرح کی صورتحال کا دچار کرنا کہ کلمہ چوک میں حجاب والی لڑکی کے پھول پیش کیے جا رہے ہیں. افسوس کی بات. ہم سب کی بیٹیاں گاڑیوں میں جاتی ہیں, آپ کی بیٹی بھی گاڑی میں جاتی ہے, میری بیٹی بھی گاڑی میں جاتی ہے, لیکن اس کا کیا قصور ہے جو رکشے پر کھڑی ہے, جس کو تم نے اور تم جیسے لوگوں نے شے دے کے کہا کہ پھول پیش کرو ویلنٹائن کے تاکہ تم اس معاشرے کو مغرب زدہ کر سکو. کیا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے یہ بیان؟ یہ عدالت جانے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے جج کو خطیب کہا ہے مسجد کا تو انہوں نے جج کی عزت افزائی کی ہے. مسجد کا خطیب ہر اینگلو سیکسن قانون کے تحت حلف اٹھائے ہوئے جج کے برابر اس سے مقابلے میں زیادہ بہتر, زیادہ عزت دار اور زیادہ معزز رہا ہے 1400 سال کی تاریخ کے. بالکل ٹھیک ہے.